بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ۔ فصل اور فراق استعداد محبت کا ذریعہ ہے۔ حضرت والا کے ایک مجاز ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے۔ حضرت والا نے ان کو مدینہ منورہ کی ایک خاص تصویر جو خاص کیمرے سے کھینچی گئی ہے اور حضرت والا کے کمرے میں دیوار پر آویزہ ہے اور بلب سے روشن ہو جاتی ہے، ان کو دکھائی اور فرمایا کہ آسمان اور یہ سرخیاں سب مدینہ منورہ کی ہیں۔ پھر اپنا یہ مصرع فرمایا، کراچی میں ہے آسمان مدینہ، کراچی میں ہے آسمان مدینہ۔ ان بزرگ نے مدینہ منورہ کی تصویر دیکھ کر رقت آمیز آواز میں نہایت درد سے خواجہ صاحب کا شعر پڑھا، مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ حضرت والا نے فرمایا، کسی نے خواجہ صاحب سے کہا کہ جاؤں آؤں اور پھر جاؤں کے بجائے وہیں کیوں نہ رہ جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، جاؤں آؤں میں جو مزہ ہے وہ رہ جاؤں میں نہیں رہے گا، عشق ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ محبوب سے ہر وقت ملاقات میں عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آنے جانے میں تڑپ باقی رہتی ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، اور جدائی میں پھر محبوب کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے۔ اسی لیے رکوع سے فوراً سجدے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رکوع کے بعد قیام سے کچھ فصل کر دیا تاکہ محبت اور تیز ہو جائے اور تڑپ کر سجدہ کرو۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی تھوڑا سا فصل کر دیا۔ وصل کی قدر فصل سے ہوتی ہے، فصل اور فراق محبت کو تیز کر دیتا ہے۔ حالت قبض جو سالکین کو پیش آتی ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں آتا اور دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری معلوم ہوتی ہے۔ جسے سالک تڑپ جاتا ہے اس کا بھی یہی راز ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حالت قبض سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے بہت ترقی ہوتی ہے، بندے کا عجب و کبر ٹوٹ جاتا ہے اور دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ حالت بست عطا ہوتی ہے تو قرب و حضوری کا کچھ اور ہی لطف ملتا ہے، یہ فصل برائے وصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لذت قرب و وصل کے لیے فصل ضروری ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی رات کو سلطنت کیوں ترک کی؟ ارشاد فرمایا کہ سلطان ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی رات کو جب سلطنت بلخ چھوڑ دی، مولانا رومی نے اس کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا۔ فرماتے ہیں، شاہی و شہزادگی درباختہ، شاہی و شہزادگی درباختہ، از پے تو در غریبی ساختہ، از پے تو در غریبی ساختہ۔ اے اللہ، یہ سلطان شاہی و شہزادگی آپ کی محبت میں ہار گیا اور آپ کے لیے سلطنت کی عزت و جاہ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اور فرماتے ہیں، نیم شب دلقے بپوشید و برفت، نیم شب دلقے بپوشد و برفت، از میان مملکت بگری اختفت، از میان مملکت بگری اختفت۔ آدھی رات کو شاہی لباس اتار کر گدڑی پہن لی اور اپنی مملکت سے نکل گئے۔ اور گدڑی کیوں پہنی؟ تاکہ کوئی پہچان نہ لے اور ترک سلطنت میں دشواری نہ ہو۔ اور آدھی رات کو سلطنت کا سودا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے، تاکہ سلطنت بلخ فدا کرنے کا میرے یہ سودا قبول ہو جائے، ورنہ اگر قبول نہیں تو سلطنت بھی گئی اور اللہ بھی نہ ملا۔ بس جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ترک کر کے خانقاہوں میں آ پڑے ہیں، ان کو بھی ہر وقت یہ فکر رہے کہ ہمارا خانقاہ میں رہنا قبول بھی ہے یا نہیں۔ قبولیت کی امید بھی رکھے اور ڈرتے بھی رہیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ اور جو اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہر وقت ان سے بچنے کی فکر کریں۔ گناہوں سے بچنے کی اگر توفیق حاصل ہے تو یہ علامت قبولیت کی ہے۔ تقوی محافظ نور سنت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقوی اس نور کا محافظ ہے، لہذا جو تقوی کا اہتمام نہیں کرتا انوار سنت کو ضائع کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹنکی پانی سے بھر لی لیکن ٹوٹیاں کھلی چھوڑ دی تو سب پانی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سنت کی اتباع سے قلب انوار سے بھر گیا، لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی، بدنظری کر لی، زبان کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا وغیرہ، کانوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی گانا سن لے وغیرہ، اس نے اتباع سنت کے انوار کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے انوار سنت کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کا رس، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کا رس تقوی ہے۔ اگر تقوی حاصل نہیں تو اس نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں پایا۔ اگر اللہ کی محبت کا کامل مزہ لینا ہے تو گناہ سے بچو اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ۔ اس غم کے صدقے میں اللہ اپنی محبت کا رس، اپنا درد محبت دیتا ہے اور زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ افسوس کے بعد احباب کو ایک زمانہ گزر گیا لیکن گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی محبت کا وہ درد جو اولیاء اللہ کے سینوں میں ہوتا ہے وہ نہیں پا سکے۔ اگر انہوں نے ہمت سے کام نہیں لیا اور رو رو کر اللہ سے توفیق کی بھیک نہ مانگی تو خوف ہے کہ ایسے ہی دفن نہ ہو جائیں۔
جن صوفیہ اور سالکین نے 100% تقوی اختیار نہیں کیا، 99 گناہ چھوڑ دیے ہے، لیکن ایک گناہ میں مبتلا رہے، وہ اللہ کی محبت کا درد کامل کو نہ پا سکے۔ لہذا جو اللہ کی محبت کا پورا فائدہ اٹھانا چاہے تو اللہ کی نافرمانی سے پوری احتیاط کرے۔ دیکھیے دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی پوری مہربانی و شفقت حاصل کر لیں تو اس کو پورا راضی کرنا ضروری ہوگا، یہ نہیں تو جو لوگ اللہ کا پورا پیار اور رحمت چاہتے ہیں وہ اللہ کے غضب کے اعمال سے بالکل ہی دستبردار ہو جائیں اور ٹھان لے کے جان دے دیں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس ایمان پر اللہ کا فضل نہ ہوگا، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے جان کی بازی لگا دی تو اس کی جان میں کروڑوں جان عطا فرما دیتے ہیں اور وہ بندہ لطف حیات پا جاتا ہے۔ جس نے اپنی حیات کو خالق حیات پر فدا کیا وہ لطف حیات سے آشنا ہوا، دنیا ہی سے اس کی جنت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام کی کشش، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام ایسا پیارا ہے کہ سارے عالم کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہی کے نام سے سارا عالم قائم ہے اور قیامت نہیں آ رہی ہے۔ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام میں وہ کشش، وہ جذب، وہ گوند ہے جو سارے عالم کو قائم رکھے ہوئے، زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے۔ یہی وجہ ہے مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف خاندان اور قبائل، مختلف ملک اور مختلف صوبے اللہ کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں، رنگ و نسل، قوم و وطن کی تفریق سے بالا تر ہو کر مثل یکجان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہیں کہ جو انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دے اور وہ ایک دوسرے پر فدا ہونے لگے۔ صرف اللہ کا نام ایسا پیارا ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت ارشاد فرمایا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت اہل اللہ میں اللہ نے مردودیت اور سوء خاتمہ سے حفاظت کا سر رکھا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے محروم نہیں رہتا، اور اس کی دلیل جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ حلاوت ایمانی کو اپنے قلب میں پالے گا۔ ان میں سے ایک ہے من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ورد ان حلاوة الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففيه اشارة الى بشارة حسن الخاتمہ۔ حلاوت ایمان جس قلب کو عطا ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت حکیم الامت کے اس قول کی دلیل ہے، ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ اللہ والے سے جلیس ہیں کہ ان کا ہم نشین شقی نہیں رہ سکتا۔ پس اہل اللہ کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اللہ والوں سے دور مت رہو۔ حکیم الامت نے فرمایا شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنی تمام نفلی عبادات سے بہتر سمجھو، کیونکہ اس کی صحبت میں نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے، جس پر ولایت خاصہ موقوف ہے، اور اللہ والوں کو تو دیکھنے ہی سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ مولانا رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کیا عمدہ بات فرمائی، اور میں بچپن سے اسی لیے ان پر عاشق ہوں۔ فرماتے ہیں دیدن او دیدن خالق شدت، دیدن او دیدن خالق شدت، اللہ والوں کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ جس شیشی میں 10,000 روپے تولے کا عطر ہے اس عطر کی شیشی کو دیکھنا، کیا عطر کو دیکھنا نہیں ہے؟ پس جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے ان کو دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا گویا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے ما وسعنی ارضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی، میں زمین و آسمان میں نہیں سمایا لیکن اپنے بندہ خاص کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اسی کو مولانا رومی حکایتاً عن الحق فرماتے ہیں در دل مومن بگنجیدم چوزیف، در دل مومن بگنجیدم چوزیف، میں مومن کے دل میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں باعتبار تجلیات خاصہ۔ لہذا اہل اللہ سے ملاقات معیت حق ہے، جیسا کہ دوسری حدیث قدسی میں ارشاد ہے انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ لہذا اہل اللہ کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت با حضور اولیاء، گو نشینت با حضور اولیاء۔ جو شخص چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے اسے کہہ دو کہ وہ اللہ کے اولیاء کے پاس بیٹھا کرے۔ دیدن او دیدن خالق شد اس، خدمت او خدمت حق کردن اس، خدمت او خدمت حق کردن اس۔ اللہ والوں کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا، اور اللہ والوں کی خدمت کرنا گویا اللہ کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چرواہ جو کہہ رہا تھا اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا، آپ کو روغنی روٹی کھلاتا اور بکریوں کا دودھ پلاتا۔ اگر اختر اس زمانے میں ہوتا تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے وہ چرواہے سے کہتا کہ ظالم اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبا لے، ان کو بکریوں کا دودھ پلا دے، ان کو روغنی روٹی کھلا دے، ان کی خدمت کر لے
تو گویا تو نے اللہ کی خدمت کر لی. اللہ تو جسم سے پاک ہے، لہذا اللہ نے اپنے عاشقوں کو جسم دے کر پیدا کیا تاکہ میرے بندے جب میری یاد میں تڑپ جائیں تو میرے عاشقوں کو دیکھ کر ان کو تسلی اور میرے عاشقوں کی خدمت کر کے ان کو محسوس ہو کہ گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت کر لی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.